آج ہمارے پاس تجزیے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور غیر معمولی داستان ہے۔ جی، بظاہر تو یہ ایک ظالم بادشاہ اور ایک نہتے فقیر کی کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ بیانیہ ہمیں ایک یوٹیوب چینل سے ملا ہے جو ایسے روحانی واقعات پر مبنی کہانیاں پیش کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہانی کیسے ترتیب دی گئی ہے، اس میں کون سے طاقتور موضوعات ہیں، اور یہ اپنے سامعین کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کیوں قائم کرتی ہے۔ اور یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہمارا کام اس واقعے کی تاریخی سچائی کو جانچنا نہیں، بلکہ اس بیانیے کا تجزیہ کرنا ہے۔ صحیح۔ ایسی کہانیاں تو صدیوں سے سنائی جاتی رہی ہیں، اور ان کی مقبولیت کی وجہ ان میں چھپے ہوئے پیغامات اور علامات ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ظلم، ایمان، روحانی طاقت اور انصاف کے تصورات کو ایک بہت ہی ڈراماٹک انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کی مرکزی کرداروں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ماخذ یعنی یہ یوٹیوب بیانیہ ایک ظالم بادشاہ جابر بخت کا ایک بہت واضح خاکہ پیش کرتا ہے۔ جی، اس کا قلعہ کالے پتھروں سے بنا ہے اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا فرعون اور نمرود والا آرکیٹائپ لگتا ہے۔ بالکل۔ کہانی سنانے والا شروع سے ہی یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ خدائی کا دعویدار ہے۔ اور یہ کالے پتھروں کا قلعہ، یہ صرف ایک عمارت تو نہیں لگتی؟ نہیں، یہ اس کے کردار کی تاریکی کی علامت ہے، اور اس نے اپنے دعوے کو منوانے کے لیے ایک پورا نظام بنایا ہوا تھا۔ کیسا نظام؟ جیسے بچوں کی پیدائش پر اذان کی جگہ بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی، اچھا۔ اور سب سے بڑھ کر صرف اسی کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ یہ صرف سیاسی جبر نہیں تھا، یہ لوگوں کے ایمان پر براہ راست حملہ تھا۔ اور اس جبر کو قائم رکھنے کے لیے اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ناگ محل۔ جی، ناگ محل۔ یہ تصور ہی بہت خوفناک ہے۔ افریقہ سے منگوائے گئے 100 بھوکے کوبرا سانپوں سے بھرا ایک کنواں۔ یہاں سانپوں کا استعمال کیا یہ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، سانپ بہت سی ثقافتوں میں ایک طاقتور علامت ہے۔ صحیح۔ کچھ روایات میں انہیں شیطانی قوتوں یا دھوکے سے جوڑا جاتا ہے۔ یہاں ناگ محل صرف ایک سزائے موت کی جگہ نہیں ہے، یہ بادشاہ کے جبر کا الٹیمیٹ سمبل ہے۔ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، جہاں انصاف کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور بیانیے میں یہ تفصیل کے لوگوں کو صرف ہڈیاں ٹوٹنے اور سانپوں کی پھنکاریں سنائی دیتی تھیں، یہ نفسیاتی دہشت کو عروج پہ پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ لوگوں کو بتانے کا طریقہ ہے کہ بغاوت کا انجام مکمل تباہی ہے۔ جی، اور بھیانک تباہی ہے۔ تو اس مکمل نا امیدی کے ماحول میں کہانی ایک جوابی قوت کو متعارف کرواتی ہے، بستی سے دور وادی سکون میں رہنے والے ایک پیر صاحب جو شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں۔ جی، لیکن کہانی انہیں خود سے میدان میں نہیں اتارتی، ایک نوجوان کی فریاد انہیں اس طرف متوجہ کرتی ہے۔ بالکل، جس کے باپ کو ناگ محل میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہیں سے اس کہانی کا روحانی پہلو کھلنا شروع ہوتا ہے۔ مطلب پیر صاحب ذاتی غصے یا بدلے کے جذبے سے نہیں بلکہ دین کی بے حرمتی پر تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ بے بس ہیں، رو کر دعا کرتے ہیں، اور پھر انہیں رہنمائی ملتی ہے۔ ایک خواب کے ذریعے۔ ایک خواب کے ذریعے۔ اس کہانی میں مرشد یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا کردار بہت مرکزی ہے۔ وہ ہر مشکل میں خواب کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں۔ تصوف میں یہ مرید اور مرشد کا رشتہ، یہ صرف ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تو نہیں لگتا؟ بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تصوف میں مرشد روحانی رہنما ہوتا ہے جو مرید کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ رشتہ مکمل اعتماد اور سپردگی پر قائم ہوتا ہے۔ مرید یہ مانتا ہے کہ اس کا مرشد اللہ کے حکم سے اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہاں خواب کے ذریعے رابطہ اسی روحانی تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اور مرشد کے الفاظ فرعون کے لیے موسیٰ اور نمرود کے لیے ابراہیم کی سنت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ پیر صاحب کے ذاتی دکھ کو ایک الہامی مشن میں بدل دیتے ہیں۔ اب وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اب وہ اکیلے نہیں ہیں، انہیں یقین ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی روحانی طاقت کھڑی ہے۔ تو اسی روحانی طاقت کے ساتھ وہ اکیلے ہی اس بستی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور یہاں سے اصل مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ جی، کہانی میں بادشاہ 3 بنیادی حربے استعمال کرتا نظر آتا ہے: جسمانی کنٹرول یعنی بھوک اور پیاس، پھر نفسیاتی کنٹرول یعنی جادو اور خوف، اور آخر میں دھوکہ۔ یہ تجزیہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔
پہلا حملہ رزق پر ہے۔ بادشاہ نے سارا اناج اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور روٹی کو اپنے سجدے سے مشروط کر دیا ہے۔ وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں ہی رازق ہوں۔ بالکل، یہ اس کے خدائی کے دعوے کا عملی ثبوت ہے۔ اور پیر صاحب اس کا جواب ایک کرامت سے دیتے ہیں۔ جی، لوگوں کے پاس جی تھوڑا بہت بچا کھچا کھانا ہے، اسے جمع کر کے اس پر چادر ڈالتے ہیں، سورہ قریش کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہاں سے گرم روٹیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ایک بوڑھا شخص اسے جادو کہتا ہے تو وہ فوراً ٹوکتے ہیں کہ یہ اللہ کی برکت ہے۔ جی، یہ فرق واضح کرنا بیانیے کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ یہ صرف بھوکے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا معجزہ نہیں ہے۔ یہ بادشاہ کے بیانیے پر براہ راست حملہ ہے۔ بالکل، یہ لوگوں کو عملی طور پر دکھا رہا ہے کہ رازق بادشاہ نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اور سورہ قریش کا انتخاب بھی بہت معنی خیز ہے۔ یقیناً، جس میں اللہ کے کھلانے اور خوف سے امن دینے کا ذکر ہے۔ یہ کرامت لوگوں کے دلوں سے بادشاہ کا خوف نکال کر اللہ پر یقین بحال کرتی ہے۔ اسی لیے بادشاہ کا جاسوس فوراً خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ تو بادشاہ کا پہلا وار یعنی رزق پر کنٹرول ناکام ہو گیا۔ اب وہ اپنے دوسرے ہتھیار کی طرف آتا ہے، نفسیاتی اور مافوق الفطرت دہشت۔ جی، وہ اپنے سب سے خطرناک جادوگر نجاش کو بھیجتا ہے۔ یہ منظر بھی بہت ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے، آدھی رات مسجد میں ذکر کرتے ہوئے پیر صاحب پر روحانی حملہ۔ یہاں مقابلہ مادی نہیں بلکہ خالصتاً روحانی ہے۔ جادو، بدبو، خوفناک سائے، یہ سب انسان کے باطن پر حملہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور ایک بار پھر پیر صاحب اپنی طاقت استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے مرشد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی، اور رہنمائی بہت واضح ملتی ہے۔ جادو نظر کا دھوکہ ہے، اسے قرآن کے نور سے بجھاؤ۔ معوذتین اور آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ملتا ہے۔ تو کہانی یہاں ایک اور اہم پیغام دے رہی ہے کہ شیطانی قوتوں کا مقابلہ الہامی کلام سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت سے مسجد نور سے بھر جاتی ہے اور جادوگر پر اسی کا جادو الٹا پڑ جاتا ہے۔ وہ خود ہی اپنی آگ میں جل جاتا ہے۔ اور جادوگر کے آخری الفاظ بہت اہم ہیں۔ یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو کسی بہت بڑی طاقت کے سائے میں ہے۔ یہ بادشاہ کے لیے دوسری اور زیادہ بڑی شکست تھی۔ یقیناً پہلے اس کا مادی کنٹرول ٹوٹا، اب اس کا مافوق الفطرت کنٹرول بھی ناکام ہو گیا ہے۔ وہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ غیبی طاقتوں کا مالک ہے۔ تو جب آپ کی مافوق الفطرت طاقت بھی کام نہ آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بنیادی ضروریات پر واپس آتے ہیں۔ بادشاہ کا اگلا قدم یہی تھا۔ وہ بستی کی طرف آنے والی نہر کا پانی بند کروا دیتا ہے۔ اب مقابلہ روٹی سے ہٹ کر پانی پر آ گیا ہے۔ پانی؟ پانی تو زندگی کی سب سے بنیادی علامت ہے۔ بالکل، پانی روک کر بادشاہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ زندگی اور موت اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس کی طرف سے مایوسی پھیلانے کی آخری کوشش ہے۔ اور وہ جو منظر کشی ہے پیاسے بچوں کی، وہ لوگوں کی امید کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ جی، اور اس موقع پر جو کرامت دکھائی گئی ہے وہ شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پیر صاحب کا ایک خشک کالے پتھر پر اپنا عصا مارنا۔ اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا۔ یہاں صرف پانی کا پیدا ہونا اہم نہیں بلکہ اس کا پتھر سے نکلنا اہم ہے۔ بالکل، یہ تو سیدھا سیدھا حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ جی، اور پیر صاحب کو موسیٰ کی صف میں خواب میں مرشد کا حوالہ بھی یہی ہے۔ یہ صرف ایک کرامت نہیں، یہ ایک براہ راست روحانی چیلنج ہے، جو کہتا ہے کہ تمہاری طاقت جعلی ہے اور ہماری طاقت الہامی ہے۔ صحیح۔ اس معجزے کے بعد بادشاہ کی طاقت اور اس کا بیانیہ لوگوں کی نظر میں مکمل طور پر بے وقت ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے پاس آخری حربہ بچتا ہے۔ جب طاقت اور جادو دونوں ناکام ہو جائیں، دھوکہ۔ جی، وہ صلح کا سفید جھنڈا بھیج کر پیر صاحب کو محل میں بلاتا ہے توبہ کرنے کے بہانے۔ یہ کسی بھی ظالم حکمران کا آخری اور سب سے پست حربہ ہوتا ہے۔ بالکل، پیر صاحب جانتے ہیں کہ یہ ایک جال ہے، لیکن وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے توکل کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ محل میں انہیں قید کر لیا جاتا ہے۔ اور بادشاہ اپنی چال پر بہت خوش ہوتا ہے کہ تم نے میرے جادوگر کو ہرایا لیکن میری عقل کو نہیں ہرا سکے۔ اور سزا وہی ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، ناگ محل۔ جی، پیر صاحب کو ان 100 بھوکے سانپوں کے کنویں میں پھینکنے کا اعلان ہوتا ہے۔
قید خانے میں بھی مرشد خواب میں آ کر تسلی دیتے ہیں اور حضرت یوسف کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ کہانی سورے طور پر پچھلے انبیاء اور اولیاء کے واقعات سے اپنی طاقت حاصل کرتی ہے۔ جی، یہ ان کہانیوں کا ایک اہم جز ہے۔ یہ سننے والے کو بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہ جنگ ازلی ہے۔ اور آج کا ولی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بالکل، جس میں ابراہیم، موسیٰ اور یوسف تھے۔ مرشد انہیں بتاتے ہیں کہ یہ قید خانہ تمہاری فتح کی سیڑھی ہے، اور سانپوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے حکم کی پابند ہیں۔ یہ پیر صاحب کو آخری آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر کہانی کا کلائمیکس آتا ہے۔ پیر صاحب کو سانپوں سے بھرے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ منظر، یہ کتنا طاقتور ہے۔ یقیناً ایک طرف بادشاہ کا تکبر اور دوسری طرف ایک شخص کا کامل یقین۔ یہ پوری کہانی کا نچوڑ لگتا ہے۔ جی، اور کنویں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کہانی کا روحانی عروج ہے۔ پیر صاحب ڈرتے نہیں بلکہ سانپوں سے خطاب کرتے ہیں، رک جاؤ، میں بھی اسی رب کا غلام ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ الفاظ اس گہرے یقین کی عکاسی کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاہے وہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اور معجزہ ہوتا ہے۔ تمام سانپ رک جاتے ہیں، پھن نیچے کر لیتے ہیں اور ان کے گرد ادب سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بادشاہ کی طاقت کی مکمل نفی ہے۔ اس کا سب سے بڑا خوف کا ہتھیار، ناگ محل، اللہ کے ولی کے لیے ایک پرسکون عبادت گاہ بن جاتا ہے۔ اگلی صبح جب بادشاہ یہ منظر دیکھتا ہے تو یہ اس کی نفسیاتی موت ہے۔ اس کا پورا وجود، اس کا تکبر، اس کا خدائی کا دعویٰ، سب کچھ اسی کنویں میں غرق ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ہار چکا ہے۔ اور اپنی شکست کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ غصے میں تلوار لے کر خود پیر صاحب پر حملہ کرنے دوڑتا ہے، لیکن اب بازی پلٹ چکی ہے۔ جی، پیر صاحب جلال میں آتے ہیں اور انگلی کے اشارے سے کہتے ہیں، رک جا اے وقت کے فرعون، تیری مہلت ختم ہوئی۔ اور پھر کہانی کا انجام آتا ہے جو اتنا ہی علامتی ہے جتنا کہانی کا آغاز تھا۔ زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ اور وہی سانپ جو بادشاہ کا ہتھیار تھے اسی پر حملہ ہوتے ہیں۔ آخر میں زمین پھٹتی ہے اور بادشاہ کو اس کے سانپوں سمیت نگل لیتی ہے۔ بیانیہ نگار یہاں قارون کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھس گیا تھا۔ یہ انصاف کا ایک بہت ہی پوئٹک تصور ہے، یعنی ظلم اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیاروں سے تباہ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ کہانی بتاتی ہے کہ الہی انصاف بعض اوقات اسی طریقے سے آتا ہے۔ اور بادشاہ کی تباہی کے بعد لوگ توبہ کرتے ہیں۔ جی، اور پیر صاحب بادشاہت قبول کرنے کی بجائے مسجد اور مدرسہ قائم کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کا مقصد دنیاوی طاقت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اور کہانی کے آخر میں مرشد کا خواب میں آ کر یہ کہنا، یہ تو پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ کون سا قول؟ ولایت کرامات دکھانے کا نام نہیں، بلکہ خلق خدا کو ظالم کے پنجے سے چھڑا کر اللہ کے راستے پر لگانے کا نام ہے۔ جی، یہ اس کہانی کے اخلاقی اور روحانی پیغام کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کرامات یا معجزے خود مقصد نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک بڑے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جی، اور وہ مقصد ہے لوگوں کو ظلم سے نجات دلا کر خدا سے جوڑنا۔ تو یہ تھی ایک ظالم بادشاہ کے خلاف ایک درویش کے غیر متزلزل ایمان کی داستان کا ہمارا تجزیہ۔ اس کہانی نے ہمیں دکھایا کہ ایک اچھا بیانیہ کس طرح روحانی طاقت کو مادی طاقت پر غالب آتا ہوا دکھا سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ کیا وہ تخت و تاج اور فوج میں ہے، یا یقین اور سچائی پر قائم رہنے میں؟ جی، یہ کہانی واضح طور پر دوسرے آپشن کے حق میں فیصلہ دیتی ہے۔ ایک آخری خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے، کہانی کا اختتام بادشاہ کے زمین میں دھنس جانے پر ہوتا ہے۔ انصاف کے بارے میں یہ بیانیہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ غیبی اور مطلق ہوتا ہے جیسا کہ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے، یا یہ اس بات کا ایک استعارہ ہے کہ ظلم کا نظام بالآخر اپنے ہی بوجھ تلے دب کر خود کو تباہ کر لیتا ہے؟